بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ اسرائیل شام کی سرزمین پر 3 اڈوں کی تعمیر کے لیے سرگرم، سیٹلائٹ مناظر سے اہم انکشاف۔ اسرائیلی فوج نے تقریباً 2 ماہ قبل مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں میں شامی دیہاتوں کے ایک سلسلے کو گھیرے میں لے لیا۔ اسرائیلی فوجیوں نے مقامی باشندوں کو یقین دلایا کہ ان کی موجودگی عارضی رہے گی اور وہ یہ کہ مقصد صرف ہتھیاروں کو قبضے میں لینے اور صدر بشار الاسد کے اقتدار کے خاتمے کے بعد علاقے کو محفوظ بنانا تھا، لیکن واشنگٹن پوسٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق مقامی رہائشیوں اور سیٹلائٹ تصاویر کے مطابق شام میں آنے والی اسرائیلی فوجی گاڑیاں زیادہ مستقل موجودگی کا اشارہ دیتی ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو ڈونلڈ ٹرمپ سے اگلے ہفتے ملاقات کی دعوت مل گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی اگلے ہفتے ملاقات کے لیے وائٹ ہاؤس آنے کی دعوت دے دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وائٹ ہاؤس کی طرف سے اس دعوت کی تصدیق اس واقعے کے کچھ ہی دیر بعد کی گئی جب بھارتی شہریوں کو امریکہ سے ڈیپورٹ کرنے کے لیے فوجی طیارہ بھارت روانہ ہوا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یو ٹرن، میکسیکو اور کینیڈا پر ٹیرف موخر، چین سے بھی بات چیت کا عندیہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یو ٹرن لیتے ہوئے میکسیکو اور کینیڈا پر ٹیرف 1 ماہ کے لیے موخر کر دیا، جبکہ چین سے بھی بات چیت کا عندیہ دے دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور میکسیکو کی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ امریکی صدر نے میکسیکو پر عائد تجارتی ٹیرف 1 ماہ کے لیے مؤخر کر دیا۔ جرمن صدر کی سعودی ولی عہد سے ملاقات، اردن اور ترکی بھی جائیں گے۔ جرمنی کے صدر فرینک والٹر کا سعودی عرب کا یہ پہلا دورہ ہے۔ بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے بعد شام کے مستقبل اور اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے بارے میں غزہ کی صورتحال پر سعودی عرب کے عملاً حکمراں محمد بن سلمان سے بات چیت سے قبل ریاض پہنچنے پر ان کا فوجی اعزاز کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی امداد کے بدلے یوکرین سے معدنیات فراہمی کا مطالبہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر یوکرین چاہتا ہے کہ امریکہ اس کی امداد جاری رکھے تو وہ ہمیں اپنی معدنیات فراہم کرے۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم یوکرین سے امداد جاری رکھنے کا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، بشرطیہ ضمانت میں وہ ہمیں نایاب معدنیات فراہم کرے۔ یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یوکرین سے گہرے تعلقات قائم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا گیا کہ امریکہ کو نئی ٹیکنالوجی میں بہتری لانے کے لیے یوکرین سے معدنیات درکار ہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ یوکرین اگر رضامند ہے تو $300 بلین امداد کے حساب کو برابر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ واضح رہے، دنیا میں 17 نایاب معدنیات میں ایسی دھاتیں شامل ہیں جو الیکٹرک وہیکلز، موبائل فونز اور مختلف الیکٹرانکس مصنوعات و پرزہ جات کی تیاری میں استعمال ہو سکتی ہیں۔ یوکرین کے پاس ان کے ذخائر موجود ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان فضائی سروس جلد بحال ہونے کا امکان۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پاکستان کی نجی ایئر لائن اور بنگلہ دیشی نجی ایئر لائن کی جانب سے کراچی سے ڈھاکہ روٹ پر براہ راست پروازیں شروع کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق اس سلسلے میں دونوں ملکوں نے آمادگی ظاہر کر دی ہے، جبکہ بنگلہ دیش کی سول ایویشن اتھارٹی نے اس سلسلے میں اجازت دے دی ہے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں 15 ماہ سے زیادہ عرصے سے جاری بمباری میں 61,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ حکام کی رپورٹ کے مطابق جنگ بندی کے بعد عمارتوں کے ملبے سے ہزاروں شہداء کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں اور مزید 14,000 سے زائد لاشیں ابھی بھی ملبے تلے دبے ہونے کا امکان ہے۔ اسرائیلی فوج کی مغربی کنارے میں بھی وحشیانہ کارروائیاں جاری ہیں، جہاں گزشتہ 1 ماہ میں 70 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ مغربی کنارے میں فلسطینی مزاحمت کار کا حملہ، 2 فلسطینی فوجی ہلاک، 8 زخمی۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینی مزاحمت کار کے حملے میں 2 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق منگل کی صبح ایک فلسطینی مزاحمت کار نے مقبوضہ مغربی کنارے کے گاؤں تیاسیر کے قریب اسرائیلی چیک پوائنٹ میں داخل ہو کر فائرنگ کر دی۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق فوج کی ابتدائی تحقیقات میں بتایا گیا ہے کہ
فلسطینی مزاحمت کار صبح 6 بجے فوجی چوکی میں داخل ہونے میں کامیاب ہوا، جس کے بعد اس نے اسرائیلی فوجیوں پر فائرنگ شروع کر دی۔ 9ویں بین الاقوامی امن مشقیں 7 سے 11 فروری تک ہوں گی۔ امن مشقوں میں 60 سے زائد ممالک شرکت کریں گے۔ 9ویں بین الاقوامی امن مشقوں کا آغاز ریئر ایڈمرل کمانڈر پاکستان فلیٹ عبدالمنیب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ 9ویں بین الاقوامی امن مشق میں اس بار 60 ممالک شرکت کر رہے ہیں۔ ممالک کے لحاظ سے یہ اب تک کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ گزشتہ امن مشق میں 50 ممالک نے شرکت کی تھی۔ ریئر ایڈمرل عبدالمنیب کے مطابق مشق کے ساتھ پہلے انٹرنیشنل امن ڈائیلاگ میں دنیا بھر سے کم و بیش 120 وفود شرکت کریں گے۔ امن مشق 2025 میں 60 ممالک بحری، ہوائی جہاز اور اسپیشل سروسز گروپ اور مندوبین کے ساتھ شرکت کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کو $1 ارب کے ہتھیار فروخت کرنے کے لیے تیار۔ غزہ میں جنگ بندی کے محض 2 ہفتے کے اندر امریکہ کی ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے اسرائیل کی ہتھیاروں کی اگلی ضرورتوں کے پیش نظر اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت کی منظوری کے لیے کانگریس سے رجوع کر لیا۔ اس امر کی اطلاعات وال اسٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ میں سامنے آئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل کو فوری اسلحہ کھیپ کی مالیت $1 ارب ہوگی۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ہتھیاروں کی اس کھیپ میں 4700 کی تعداد میں 1000 پاؤنڈ وزن کے بم شامل ہیں۔ یو ایس ایڈ کو ممکنہ طور پر ختم کرنے کا منصوبہ۔ یو ایس ایڈ کو ممکنہ طور پر ختم کرنے کے منصوبے پر عمل درآمد کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر خارجہ مارکو روبیو کو ذمہ داری سونپ دی۔ تفصیلات کے مطابق عالمی فنڈنگ پر کنٹرول اور یو ایس ایڈ ایجنسی کی سرگرمیوں کو سمجھنے کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر خارجہ مارکو روبیو کو یو ایس ایڈ کا عبوری منتظم مقرر کر دیا۔ مارکو روبیو نے ادارے کی ممکنہ تنظیم نو پر کام شروع کر دیا ہے۔ گرفتاری کا خوف، نیتن یاہو نے واشنگٹن پہنچنے کے لیے خصوصی روٹ اختیار کر لیا۔ وزیر اعظم نیتن یاہو کے طیارے نے امریکی دارالحکومت واشنگٹن پہنچنے کے لیے خصوصی روٹ اختیار کیا۔ اس کی وجہ ان ممالک کی فضائی حدود سے اجتناب تھا جو نیتن یاہو کی گرفتاری کے لیے وارنٹ پر عمل کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نیتن یاہو گزشتہ روز واشنگٹن پہنچے۔ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور مشرق وسطیٰ کے لیے ان کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکوف سے الگ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ ایران کے لیے جاسوسی کے الزام میں سابق برطانوی فوجی کو 14 سال قید۔ سابق برطانوی فوجی دانیال خلیف کو ایران کے لیے جاسوسی اور جیل سے فرار ہونے کے الزام میں 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق لندن کی ایک عدالت نے 23 سالہ دانیال خلیف کو یہ سزا سنائی۔ اس سے قبل دانیال کو برطانوی فوج میں رہتے ہوئے سرکاری راز افشا کرنے اور دہشت گردی کے الزام میں لندن کی جیل بھیجا گیا تھا، جہاں سے وہ ستمبر 2023 میں کھانا ڈلیوری کرنے والے ٹرک میں چھپ کر فرار ہوا تھا۔ 205 غیر قانونی بھارتی امریکہ سے ڈی پورٹ۔ امریکہ میں غیر قانونی طریقے سے داخل ہونے والے سینکڑوں بھارتیوں کو بے دخل کر دیا گیا۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق 205 بھارتیوں کو امریکہ سے ڈی پورٹ کیا گیا ہے۔ ان تمام افراد کے بھارتی شہری ہونے کی تصدیق بھی کر دی گئی۔ امریکہ سے ڈی پورٹ کیے گئے افراد کے حوالے سے کی گئی کارروائیوں کے تمام مرحلے میں بھارت بھی شامل رہا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان 12 فروری کو پاکستان کا دورہ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق دورے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ دورے میں دفاع، سلامتی، تجارت، اقتصادی تعاون اور ثقافتی تبادلے میں تعاون بڑھانے پر بات چیت ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان کے ساتھ 10 سے 12 وزراء کا وفد بھی آئے گا۔ یونان کی سمندری حدود میں 24 گھنٹوں میں 100 سے زائد زلزلے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلوں کی شدت 4.9 تک ریکارڈ کی گئی ہے، جس کے بعد بڑا زلزلہ آنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ ادھر یونان میں زلزلوں کے بعد جزیروں سے شہریوں کا انخلا شروع ہو گیا۔
سعودی عرب میں تجارتی مقاصد کے لیے مکہ مدینہ اور دیگر مقدس شہروں کے نام استعمال کرنے پر پابندی۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب نے مصنوعات کی مارکیٹنگ کے حوالے سے نئے قوانین کے تحت مکہ مدینہ اور دیگر مقدس شہروں کے ناموں پر پروڈکٹس کے نام نہیں رکھے جا سکتے۔ مقدس شہروں پر اپنی مصنوعات کے نام رکھنا برانڈنگ اور تشہیر سے پہلے مجاز اتھارٹی سے اجازت لینا لازمی ہوگا، بصورت دیگر بھاری جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ چیمپئن ٹرافی پاکستان بھارت میچز کی ٹکٹس 3 ارب 40 کروڑ روپے میں فروخت۔ چیمپئن ٹرافی کے دیگر میچز کی ٹکٹس کی بھی حیران کن فروخت ہوئی۔ دبئی میں تمام میچز کے ٹکٹس 88.55 ملین درہم میں فروخت ہو چکے ہیں۔ ٹورنامنٹ کا آغاز 19 فروری کو کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں ہوگا، جہاں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان افتتاحی میچ کھیلا جائے گا۔ ٹورنامنٹ میں پاکستان، بھارت، آسٹریلیا، انگلینڈ، جنوبی افریقہ، بنگلہ دیش، افغانستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں شرکت کریں گی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔